مزار کو تصور میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ یا رسول اللہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، ولیوں سے محبت کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے نصیب میں آیا ہے۔ ہم لوگ ولیوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ ولیوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ یہ ہماری اسلام کی مقدس بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس کو ماننا ہے وہ مانتا ہے، جس کو نہیں مانتا وہ مانتا ہی نہیں۔ کتنی کرامت دکھا لے اللہ کا ولی، اگر نہ ماننا تو ماننا ہی نہیں اس کو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، سب مانتے تھے، ان کی وائف، ان کی بیوی ان کو نہیں مانتی تھی۔ وہ آ گئی تھی 6 کم 30 میں سے، سمجھ رہے ہیں نا، دوسری جماعت سے شادی ہو گئی تھی، وہ آ گئی تھی، سب مانتے تھے، بیوی نہیں مانتی تھی شوہر کی کرامتوں کو۔ بیوی اپنے شوہر ہسبینڈ کو اللہ کا ولی تصور نہیں کرتی تھی، مانتی نہیں تھی۔ ایک دن کیا ہوا، یہ بیوی سویرے سویرے مورننگ میں گھر سے باہر نکلی تو اس نے کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، گھر میں آ کے بولی آپ نہیں ہیں اللہ کے ولی۔ کہا کیا مطلب؟ بولے اللہ کا ولی تو آج میں دیکھ کے آ رہی ہوں سویرے سویرے۔ اللہ کا ولی تم نہیں، اللہ کا ولی تو وہ تھا جس کو میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ذرا سنیے، اللہ کے ولی بولے ارے بے وقوف، وہ میں ہی تو اڑ رہا تھا۔ حضرات اتنا سننا تھا۔ بیوی بولی آپ اڑ رہے تھے، کبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اور ترچھے ترچھے اڑ رہے تھے۔ حضرات عیب نکال گئی۔ تو جسے نہ ماننا ہے اس کو ماننا ہی نہیں ہے، اور جو مانتا ہے وہ بن دیکھے مان لیا کرتا ہے، وہ بن دیکھے مان لیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، قرآن کہتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرا کرتی ہیں۔ یہ نمازیں بہت پڑھا کرتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے ہیں، قرآن ان کی رگوں میں رچ بس جاتا ہے۔ یہ راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں، یہ دن میں قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، جو قرآن سے محبت کر لیتا ہے وہ خدا سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن پڑھو تو رب سے کلام کرو، قرآن پڑھو تو رب سے باتیں کرو۔ حضرات محترم، ایک شخص تھا، وہ انگوٹھا چھاپ تھا، وہ ان پڑھ تھا، وہ کوپڑ تھا، وہ جاہل مطلق تھا، اس سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جو قرآن سے پیار کر لیتا ہے قرآن اسے اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، اللہ والا بنا دیتا ہے، وہ قرآن سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت مولانا بقاء الدین صاحب صلی اللہ رضوی، ہمارے نقیب اہل سنت، جمیع علماء کی توجہ چاہوں گا۔ حضرات وہ قرآن سے پیار کرنے لگا، تھا وہ ان پڑھ ہے، وہ انگوٹھا چھاپ ہے، وہ کوپڑ، وہ تو جانتے ہی نہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اسے تو قرآن کا مطلب سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا، وہ تو کبھی مدرسے میں گئے ہی نہیں تھا، وہ تو کسی مکتب میں پوچھا ہی نہیں تھا، لیکن قرآن سے پیار کرنے لگا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا، سب لوگ نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، یہ آتا نہیں تھا۔ مسجد کے دروازے لوگ کر کے، مسجد کے گیٹ لوگ کر کے، قرآن کو رحل پہ سجا کے دو زانو ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور قرآن کھول کے پیار سے لاڈ سے قرآن کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا قرآن میں نے سنا ہے تیرا پڑھنا بھی ثواب ہے اور تیرا دیکھنا بھی ثواب ہے، اے قرآن تو ایسی واحد کتاب ہے، تیرا پڑھنا بھی ثواب ہے اور تجھے پیار سے دیکھنا بھی ثواب ہے، تجھے چومنا بھی ثواب ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ قرآن کی زیارت کیا کرتا تھا اور اس کا عقیدہ تھا، اس کا ماننا تھا، یہ قرآن سے کہا کرتا تھا اے قرآن یہ سچ ہے، مجھے نہیں پتا کہ تیرے اندر کیا لکھا ہے، میں تو کپڑ ہوں، میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو اناڑی ہوں، میں نے تو کبھی قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، میں تو کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے، لیکن اتنا پتا ہے تیرے اندر جو بھی لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا، تجھے بدلنے والے خود بدل جائیں گے، تجھے بدلنے والے خود
تبدیل ہو جائیں گے لیکن تو نہیں بدلے گا۔ وہ کہا کرتا تھا اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مقدس ہمیشہ سلامت رہے گا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کو جلانا چاہے گا قرآن اس سے جل نہ سکے گا، کوئی قرآن کو مٹانا چاہے گا قرآن اس سے مٹ نہ سکے گا۔ ہم تو کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بھی قرآن مقدس سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بھائی پھر گڑبڑ شروع کر دیا، اتنا بڑا ساؤنڈ آپ لے کے چل رہے ہو، اڑیسہ میں ساؤنڈ بہت اچھے ملتے ہیں، یہ کوئی پہلی حاضری نہیں ہے الحمدللہ، بہت حاضر ہوئی ہے یہاں پر بھبنیشور اور اس کے اطراف و اکناف میں پوری میں بہت زیادہ الحمدللہ حاضری ہوئی، جالیشور بالیشور مدنہ پور تمام بہار بنگال یہ تمام میں الحمدللہ اس سال بڑی کثرت سے میں یہاں پہ میرا آنا ہوا ہے، تو مائک یہاں پہ بڑے اچھے ملتے ہیں۔ آج پہلا اتفاق ہے کہ اتنا خائی کے بلا رہے مائک سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ سارا ٹائم میرا اسی میں خراب ہو جائے گا کہ مائک صحیح کرو غلط کرو، بہرحال آئندہ جو صحیح آتی ہے بلانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ عرس جو ہے نا یہ بڑی محنت سے سجا کرتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ان سے پوچھو جو عرس کراتے ہیں، جو یہ محافل اعراس کی سجاتے ہیں، وہ بتائیں کہ رات و دن لگ جاتے ہیں تب جا کر کے اللہ کی ولی کا عرس سجا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا توجہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے حضرات گرامی، وہ اللہ کا ولی قرآن سے، اللہ اکبر، وہ اللہ والا قرآن سے کتنی محبت کرنے لگا، قرآن سے اتنی محبت کرنے لگا، قرآن کو سامنے رکھ کر کے اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کو سامنے رکھ کر کے قرآن کی زیارت کیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ قرآن مجھے نہیں پتا کہ تیرے اندر کیا لکھا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے تیرے اندر جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرے اندر جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے۔ بھئی جیسا کہتا تھا ویسے رہنے اس میں تھوڑی سی ایکو بھی ٹریول میں رہنے دو یار، اتنا سوگا مت کرو تو بھئیہ بیٹھ جاؤ یار، آپ کے چکر میں تو مائک ٹھیک کرا رہے، ورنہ ہم تو فارمیلٹی پوری کر دیں گے، ایسے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے انگلی کرنے کے ان کی، یہ بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں اگر فارمیلٹی پوری کرنی ہم تو اب تک کر بھی جاتے، اب تک آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہمارا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں یار جب آئے اتنی دور سے تو تمہیں کچھ سنا کر کے جائیں، ہے نہیں، تاکہ آپ کل پرسوں تک نہیں پرسوں تک یاد رکھیں، ایسا سنا دوں کچھ اچھا سا آپ کو سنا کر کے جاؤں تاکہ جو آپ نے محنت کی ہے وہ آپ کی محنت وصول ہو جائے، کچھ نئی باتیں آپ تک، کچھ نئے پیغامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اب آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ آدمی کون تھا؟ وہ کوئی عالم حافظ قاری نہیں تھا، وہ ان پڑھ تھا، لیکن قرآن سے لگاؤ، قرآن سے محبت، قرآن رحل پہ رکھ کر کے انگلی پھیرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ قرآن مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، کوئی بالکل بکار کر دیا پہلا جیسا تھا ویسے ہی رہنے دو یہاں، بلاؤ اس کی آواز کو، یہ ٹریول ڈالو، ٹریول ڈالو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا، بیس کم کرو، بیس کم کر دو نا، بیس کم کر دو، تھوڑا ٹریول ڈال دو، ہیلو، تھوڑا سا بیس کھولو، ہیلو، چلو بیٹھ جاؤ آپ، بھئیہ اب بیٹھ جاؤ،
تھوڑا سا آپ بھی برداشت کر لینا، اگر سیٹی مارے تو تھوڑا سا آپ برداشت کر لینا. ذرا محبت سے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات قرآن مقدس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 6666 آیتیں، 6666 آیتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. یہ ہر آیت پہ انگلی رکھ کے کہتا تھا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے. مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ دیکھ کے کہتے تھے دیوانہ ہے، لوگ دیکھ کے پاگل کہا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن ایسا آیا یہ قرآن سے محبت کرنے والا ایک دن دنیا کو الوداع کہہ کر کے چلا گیا. جب اس کو کفن غسل دیا گیا اور نماز جنازہ پڑھ کے جب اس کو قبر میں رکھنے لگے تو جو لوگ پاگل سمجھا کرتے تھے، جو لوگ دیوانہ کہتے تھے، انہی کا بیان ہے. خدا کی قسم قرآن سے پیار کرنے والا پاگل نہیں ہوتا. قرآن سے پیار کرنے والا سب سے زیادہ چالاک ہوا کرتا ہے. لوگوں کا بیان ہے ہم نے اس شخص کو قبر میں بعد میں رکھا تھا، قرآن کا جلوہ اس کی قبر میں پہلے آ گیا تھا. المدد یا غوث المدد. حضرات گرامی، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن موت کے بعد قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. چھوڑ سکتا ہے آپ کی قبر میں بھی یہ قرآن کام آئے گا. قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ایک چھوٹی سی سورت ہے یہ سورہ ملک، 29ویں سپارے میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو شخص سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد اسے پڑھ کے سوتا ہے، اسے سن کے سوتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں اس سے سوالات کرنے کے لیے. ادھر منکر نکیر اس سے سوالات کرنے شروع کرتے ہیں، ادھر یہ سورت اس کی قبر میں تشریف لاتی ہے اور اس سے کہتی ہے ابھی ٹھہر جاؤ، اس سے سوالات قبر نہ کرو، میں ابھی آ رہی ہوں. اللہ اکبر. سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے الہ العالمین آج قبر میں وہ آیا ہے جو مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، جو مجھے سنا کرتا تھا. نوجوانوں سب کے پاس موبائل ہے، ڈاؤن لوڈ کر لو، سونے سے پہلے سورہ ملک سن لیا کرو. سبحان اللہ. قسمت چمک جائے گی، تمہاری قسمت بدل جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی. سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہتی ہے یا اللہ ایک چیز کنفرم کرنے آئی ہوں، تو مجھے یہ بتا دے میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں. رب فرماتا ہاں تو میرے کلام کا حصہ ہے. سورہ ملک کہتی ہے یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے جو آج قبر میں آیا ہے، اگر تو اس کی بخشش نہیں فرماتا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے سورت تجھے تو نہیں نکال سکتا، لیکن تیری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر رہا ہو، تیری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر رہا ہو. تو چاہتی کیا ہے؟ سورہ ملک کہتی ہے یا اللہ میں یہ چاہتی ہوں اس کو جنت کا بچھونا دے دے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. یا اللہ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کر دے. اللہ فرماتا جب میں نے تیری تمام باتوں کو مان لیا، اب سورہ ملک قبر میں آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے قبر میں آنے والے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے میں تیری شفاعت کی ضمانت لے کر کے آ گئی ہو، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ. فرشتے کہتے یا اللہ ابھی تو سوالات کیے بھی نہیں ہے اور تو کہتا واپس آ جاؤ. رب فرماتا ہو فرشتوں دیکھتے لگے میرے کلام کی صورت کیسے مچل رہی ہے اس کے لیے، میرے قرآن کی صورت کیسے تڑپ رہی ہے اس کے لیے. جس کے لیے میرے قرآن تڑپ جائے وہ فرشتوں میں اسے بغیر حساب کے معاف فرما دیتا.
آج ضرورت ہے مسلمانوں ہمارا آپ کا بچہ، ہماری آپ کی بیٹی بیٹا، تمام لوگ قرآن پڑھنے چاہیے۔ ہر گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو قرآن آنا چاہیے۔ بولو اللہ اکبر، قرآن آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ قرآن سب کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ مجھے بتاؤ قرآن سب کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آج ہو کیا رہا ہے، ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے، یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی تمنا یہ ہے میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا پروفیسر بنے، انجینئر بنے۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہے، ہر ماں کی یہ تمنا ہے، ہر باپ کی یہ تمنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن یہ نہیں کہتا، دینی تعلیم یہ نہیں کہتی کہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دو، اپنے بچوں کو اللہ اکبر کبیرہ دنیاوی ایجوکیشن نہ دو، اس کو منع نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ تمہارے بچے انگریزی اتنی پڑھ گئے، انگلش اتنی جان گئے، انگریزی اتنی پڑھ گئے کہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، انگریزوں سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، لیکن دین اتنا بھی نہ سیکھا کہ اپنے مرے ہوئے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکے۔ کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم سے؟ ایک شخص کا بیٹا DM بن گیا تھا، باپ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے کی چسکی لیتا تھا، فخریہ میں فخر محسوس کیا کرتا تھا اور کہتا میرا بیٹا DM ہے، میں DM کا باپ ہوں، DM کا باپ۔ اللہ کی قسم ایک دن اس بڈھے کا انتقال ہوا، جب وہ بزرگ ختم ہوا، بزرگ کو غسل دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، DM نے ہاتھ تک نہ لگایا، کفن پہنانے کی بات آئی، خدا کی قسم کفن تک اس نے نہ پہنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس DM کے باپ کو غسل دینے کے لیے بھی، نہلانے کے لیے بھی ایک فقیر کو بلایا گیا جو 1500 روپیہ لیتا تھا، کرائے پر نہلانے والا آیا، کرائے پر غسل دینے والا آیا، کرائے پر کفن دینے والا آیا۔ کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم سے کہ جو اپنے باپ کو غسل نہ دے سکے، جو اپنے باپ کو کفن نہ پہنا سکے؟ خدا کی قسم یہ قرآن کا فیضان ہے۔ جن کے بیٹے قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنے باپ کو اکیلا اور بے سہارا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جب باپ مرنے لگتا ہے، باپ کی سانسیں اٹکنے لگتی ہے، ماں مرنے لگتی ہے، ماں کی سانسیں اٹکنے لگتی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا اپنے باپ کے قبر کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ ادھر یہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، ادھر اس کے باپ کی روح کو اتنے پیار سے، اتنے آسانی سے کھینچ لیا جاتا ہے جیسے گدے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے، ویسے اس کی روح کو اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، یہی بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، لوگ مٹی دے کر کے سب واپس آ گئے، لیکن قرآن پڑھنے والا اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں آیا، بلکہ قرآن کو رحل پہ سجا کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا، باپ کی تربت کے سرہانے بیٹھ گیا، قرآن کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح یاسین شریف کی تلاوت کی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہے۔ ادھر فرشتے قبر میں سوالات کرنے کے لیے کھڑے ہیں، فرماتا فرشتوں واپس آ جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ابھی تو ہم اس کی قبر میں گئے تھے، اس نے سوالات بھی نہیں کیے ہیں، جوابات بھی نہیں ملے ہیں اور تو واپس بلا رہا ہے۔ رب فرماتا فرشتوں میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے اس کا بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میں نے اس کے بیٹے کے لبوں پہ اپنا قرآن سجا ہوا دیکھا ہے۔ اور فرشتوں میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا اس کی باپ کے قبر کے سرہانے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو اور میں اس کے باپ سے حساب و کتاب لوں، یہ میری رحمت کو حیا آتی ہے۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتوں میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی قبر پہ عذاب ہوا،
واپس اسی راستے سے جب آئے تو دیکھا اس کی قبر جنت بہشتی حالت میں تبدیل ہو گئی. کیسی حالت میں؟ جنتی حالت میں. حضرت عیسیٰ بولے یا اللہ گیا تھا تو اس پہ عذاب تھا، واپس آیا ہوں تو تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے. رب فرماتا ہے عیسیٰ اس نے اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑا تھا، اس بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بچہ آج مدرسے میں پڑھنے آیا ہے اور وہ بسم اللہ کی تلاوت کر رہا ہے. ایک کونے میں بیٹھ کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے بار بار اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان کہتا ہے، مجھے رحیم کہتا ہے. اے عیسیٰ جس کا بیٹا زمین پہ بیٹھ کے مجھے رحمان کہتا ہو، مجھے رحیم کہتا ہو، میری رحمت کو آیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں. میں نے اس کے باپ کے اس قبر والے کے گناہوں پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر کے اس کے بیٹے کی برکت سے اسے جنتی بنا دیا. یہ قرآن کا پاور ہے. اچھا آپ نے ڈاکٹر ماسٹر انجینئر سب دیکھے ہیں، کسی کا پاور کسی کی ڈگری زمین کے اندر چلتی ہے؟ نہیں چلتی. سب کا پاور سب کا قلم زمین کے اوپر چلتا ہے، لیکن حافظ قرآن کا پاور زمین کے اندر چلتا ہے. کوئی ڈاکٹر اپنی ڈگری لے کے ابا کی قبر پہ بیٹھ جائے، خوب بار بار ڈگری کا رٹا مارے، خوب رٹا مارے، خوب دھراٹے کاٹے اپنے ابا کی قبر پہ بیٹھ کے، ابا دیکھو میری ڈگری، ابا میری ڈگری، ابا میری ڈگری، ابا میں MBBS، ابا میں پروفیسر. باپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن جب حافظ قرآن بیٹھے گا اور وہ پڑھے گا تو باپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ قرآن قبر کے اوپر پڑھے گا، فائدہ قبر کے اندر پہنچے گا. وہ قرآن زمین کے اوپر پڑھے گا، فائدہ زمین کے اندر جو باپ قبر میں لیٹا ہے اس کو ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ فرمائیں عزیزان ملت اسلامیہ. ایک شخص ایک بستی میں رہا کرتا تھا، بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا، شراب کے نشے میں مست رہا کرتا تھا. ایک دن جا رہا تھا، اللہ اکبر کبیر اس کی ٹھوکر لگی. اس نے دیکھا کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو کھول کے جب پڑھا ہے تو اس پہ دیکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے. اس نے پیار سے اس کو اٹھایا، پھر ہونٹوں سے لگایا، زبان پہ اس کو رکھا اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو وہ کھا گیا، اس کو نگل گیا. اس کے پیٹ میں بسم اللہ تحریر والا کاغذ پہنچ گیا. اب جب اللہ اکبر کبیرہ وہ آگے بڑھا ہے تو اس کے ٹھوکر لگی ہے اور ایک کنویں میں جا کر کے گر گیا ہے. اس کنویں کے اندر پانی تھا، وہ کنویں کے اندر ڈوب گیا. اللہ اکبر. اس نے ہاتھ پیر پھینکے لیکن اسے کوئی نکال نہ سکا. وہ اتنا دیر تک اس کے اندر رہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. جب لوگوں نے اس کو پہچانا، اس کے بچوں کو بلایا، اس کے بچے آئے، آ کر کے جب اس کو باہر نکالا، اس کے شکم کو دبایا، پانی باہر نکالا. لیکن جب تک وہ انتقال کر چکا تھا، اب اس شخص کو جب قبر کے اندر رکھا ہے، منکر نکیر اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کوئی نمازی نہیں تھا، یہ کوئی حاجی اور عمرے کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ شرابی اور پاپی مجرم تھا. خدا کی قسم جب فرشتوں نے کہا من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. سنی کہتا ہے انہیں مانا لے جانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. خدا کی قسم جب تم قبر میں جاؤ فرشتے تم سے پوچھے بتا حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے تو تمہیں کیا کہنا ہے؟ تمہیں یہ کہنا ہے ہم ان کے بارے میں کہتے تھے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماق و سمک، مسیح کا نشان تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ جناح میں چمن، بولو نا سبحان اللہ، جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے بہن، ایسے مینن یہ ابن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق دھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر لیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، سباب و چلے یہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے یہ دن ہو بھلے، لیبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. یا روز کا
جب شاپنگ سے وقت مل جائے تو جلسے میں آ جاؤ. اے بھیا اے نوجوان اے اگر شاپنگ سے فارغ ہو گئے ہو تو ادھر آ جاؤ. یہ اللہ کے ولی کرامت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تمہارے میلے میں گھومنے سے راضی نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری رات میلہ ہی میلہ ہو گیا. کبھی چائے پینے کے بہانے, کبھی پانی پینے کے بہانے, کبھی کھانے کے بہانے ہو گئے. نہ عورتوں کو چین ہے نہ مردوں کو چین. تھوڑی دیر بیٹھے شیطان پھر انگلی مارا, چل چل میلے میں چل, کان پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. ایک آگے بیٹھا ہے, دو کو کان پکڑ کے شیطان لے جا, چل چل چل. سمجھ رہے؟ جس کا یہاں دل نہیں لگ رہا نا تو اس کی روح بیمار ہے تو. سمجھ رہے؟ اور جس کا دل یہاں لگ رہا اس کا دل زندہ ہے. سمجھ رہے؟ حضور کی محفل میں اسی کا دل لگتا ہے جس دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے. اور جو دل بیمار ہوتا ہے نا اس کا دل اس میں نہیں, اس کا دل ادھر لگتا, شیطان کے ساتھ ساتھ جاتا. گرو جی تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, گرو جی اکیلے مت جائیے بازار میں, مجھے بھی ساتھ ساتھ لے چلو. اب دیکھو مجھے بتاؤ یار, رات کا کتنا حصہ ہو گیا, 3 بجنے کے قریب ہیں اور ابھی بھی لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. کتنی لمبی شاپنگ ہو گئی, کتنا بڑا پیٹ ہو گیا. پیٹ ہے یا مٹکا بھری نہ گیا. عجیب والا یار, پوری رات ہی کھاتے کھاتے ہو گئے. گھڑے ہیں, گھڑے پیٹ نہیں, یہ گھڑے ہیں, یہ بھری نہ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ والے کو عرص میں آئے ہیں, اللہ والے سب کو کھاتے ہیں. اللہ والے ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور پیٹ میں ہی ساتھ مٹ کے لا رہے ہیں, بھری نہ رہے. یہ اللہ والے ہیں. رات کے 2:30 بج گئے, انہیں اب بھی کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ, اور اچھل کے بولو یا رسول اللہ. حضرات گرامی, وہ شخص جب قبر میں پہنچا, فرشتوں نے اس سے پوچھا بتا بھائی تیرا رب کون ہے؟ وہ بولا یار تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا رب کون ہے؟ ارے میرے پیٹ میں تو میرے رب کا نام موجود ہے. کیا مطلب؟ بولے ایسا ٹکڑا کھا کے آیا ہوں کاغذ کا جس پہ اللہ کا نام لکھا تھا, یقین نہ ہو تو میرا پیٹ چاک کر کے دیکھ لو. جب وہ فرشتوں نے کہا بتا کون ہے تیرا رب, وہ بولا میرے پیٹ میں تو اس کا نام موجود ہے. حضرات کو فرشتوں سے اڑ گیا. رب نے فرمایا فرشتوں یہ سچ کہہ رہا ہے, اس کے پیٹ میں میرا نام موجود ہے, میں نے اسے بخش دیا ہے, میں نے اسے معاف فرما دیا ہے. ذرا سوچو تو صحیح یار, ایک سورت بسم اللہ شریف ایک آیت ہے قرآن کی, چھوٹی سی آیت ہے, وہ کسی کے پیٹ میں ہو تو وہ بخشا جائے. اگر پورا قرآن کسی کے سینے میں ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا تھوڑی دیر توجہ دے. میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر ماسٹر انجینئر سب بن گئے لیکن قرآن پڑھنے والے نہ بنے. تمہارے بیٹے نماز یاد نہ کر سکے, تمہارے بیٹوں کو اللہ رسول کا نام نہیں آتا, انہیں پہلے کلمے کا مطلب نہیں آتا, تو مجھے بتاؤ کیا فائدہ ایسی ڈگری سے, کیا فائدہ ایسے اللہ اکبر کبیرہ تعلیم سے. ہم یہ کہتے ہیں دنیا کی کرسی بعد میں ہے, آیت الکرسی ہمارے لیے پہلے ہے, دنیا بعد میں ہے, دین پہلے ہے ہمارے لیے, سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن ہے. قرآن اس کے بعد تمام علوم و فنون ہے. لہذا قرآن کو پہلے سیکھو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. حضرات محترم وہ جگہ جگہ تعریف کرتا تھا ڈی ایم کا باپ, ڈی ایم کا باپ, لیکن جب وہ مرا ہے تو اس کو غسل دینے کرائے پہ لوگ آئے, حضرات کفن پہنانے کرائے پہ آئے, نماز جنازہ امام صاحب نے پڑھائی. اب جب ڈی ایم صاحب اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے صف میں تو انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور رومال نکال کر کے اس کو بچھایا. برابر میں امام صاحب اور کھڑے تھے مولانا صاحب. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو ڈی ایم صاحب؟ انہوں نے کہا یہ سب کے سب لوگ بے وقوف ہیں. آدمی جب زیادہ پڑھ جاتا ہے نا تو اس کو سب لوگ بے وقوف لگنے لگتے ہیں, سب اسے پاگل لگنے لگ جاتے ہیں. تو زیادہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں, ان کے جو ہے نا اللہ اکبر کبیرہ قدم ایسے کہ وہ آسمانوں پہ اپنے قدم رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا یہ سب لوگ بے وقوف ہیں, یہاں نہ کوئی جانماز ہے, نہ کوئی مصلی ہے, نہ کوئی چٹائی ہے, نہ کوئی
قالین ہے، جب ہم سجدہ کریں گے تو یہ ہماری جو ماتھا پیشانی ہے یہ میلی ہو جائے گی۔ حضرت نے اس کے کونی ماری، کہا ڈی ایم صاحب تم ڈی ایم تو بن گئے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ یار کیا فائدہ ایسی تعلیم سے؟ تو کہنے کا مقصد یہ خدا کی قسم، دنیا بعد میں، بولو دنیا بعد میں دین پہلے۔ اچھا مجھے بتاؤ آپ ڈی ایم بن گئے، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، تبھی رات میں چنگاریاں باقی ہیں، کچھ ہمارے لیے بھی لوگوں نے بچا کے رکھا، ورنہ سب شاہیوں کو اڑا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کی گاڑی پانی سے چلتی ہے۔ سلطان بھائی اللہ سلامت رکھے، ان کی سلطانی اللہ سلامت رکھے، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یہ کام ویسے آپ نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی نعرہ لگا رہے ہیں، یہ مرا اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، ان کو بھی، یہ ہمارے بزرگ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، ان کا مسکرانے میرے لیے کافی ہے، ذرا محبت سے طرف سے کہتے یا رسول اللہ۔ ایسے مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، انہیں بھی یہ بیٹھتی نہیں ہے، ہاں یہ تو آتی ہے چلی جاتی ہے۔ اللہ انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ عطا فرمائے، میرا پروردگار عالم ان کی گود، جن کی گود ابھی تک سونی ہے، یا اللہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جو ہماری بہنیں کنواری ہیں یا اللہ انہیں بہتر رشتے عطا فرمائے، بہتر شوہر عطا فرمائے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات دین کتنا ضروری ہے، دیکھو بغیر دین کے تو آدمی کو کچھ نہیں پتا، صرف نام کا مسلمان ہے۔ بتاؤ اگر دین نہیں ہوگا تو نماز وہ پڑھ سکے گا، اسے پتہ ہی نہ ہوگا۔ وہ اللہ اکبر کتنا ہی بڑا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے، جب مسجد میں جائے گا جمعے کی نماز پڑھنے تو اپنے برابر والے کو دیکھے گا، اسے دیکھ دیکھ کے نماز پڑھے گا، وہ رکوع میں تو پیچھے پیچھے یہ بھی رکوع میں چلا گیا، وہ سجدے میں تو پیچھے پیچھے یہ بھی سجدے میں چلا گیا، اسے دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اتنا بڑا ادھیکاری ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا، لیکن اتنا بڑا پڑھا لکھا ہونے کے بعد بھی اس نے تو نماز کبھی یاد نہیں کی ہے، وہ تو مدرسے میں کبھی گیا نہیں ہے۔ اب جو برابر میں نماز پڑھ رہا تھا اس نے 3 سجدے کر لیے تو اس نے بھی 3 کر لیے، اسے پتہ ہی نہ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو ایسی تعلیم سے کیا فائدہ ہے؟ بتاؤ کوئی فائدہ ہے؟ اچھا پہلے دین ہو تو بعد میں دنیا کتنی ہو؟ سبحان اللہ۔ ارے وہ سونے پر سہاگا ہے، دین ہے، اس کے بعد دنیا، اس کے پاس دنیا بھی ہے، جس کے پاس دین ہو اس کے پاس دنیا بھی ہو، تو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت کی سلامیہ، دین کی ضرورت زندگی کے ہر محاذ پہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سفر میں ہیں تب آپ کو دین کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں ہیں تب آپ کو دین کی ضرورت ہے، فوریسٹ میں ہے تب دین کی ضرورت ہے، جنگل میں ہے تب دین کی ضرورت ہے۔ آپ ابا بننے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے آپ کو دیندار ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے، حضور فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، یہ کنواری ہیں، تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، اپنے بھائی کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے، لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے، اور جب یہ ماں بن گئی، ان کی گود میں کوئی بیٹا بیٹی آ گئی تو اب اللہ نے ان کا مقام کتنا اونچا کر دیا کہ جب یہ ماں بنی ہے تو ان کے قدموں میں رسول اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اب جس کے قدموں میں جنت ہو بتاؤ اسے دیندار ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک باپ جب باپ بنتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو اپنے بچے کے لیے جنت کا دروازہ ہو اس کا دیندار ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرما رہے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ۔ اب مجھے بتاؤ اگر باپ نماز سیکھا ہوا ہوگا تبھی تو بیٹے کو نماز سکھائے گا، اگر ماں نماز سیکھی ہوگی تبھی تو بیٹی کو نماز سکھائے گی۔ اس لیے پہلے ضروری ہے ماں کا دین
دیندار ہونا، باپ کا دیندار ہونا ضروری ہے، تاکہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو 7 سال کے بچوں کو نماز سکھاؤ، نماز یاد کراؤ، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب یہ تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، گیم کھیلے، موبائل میں لگ جائیں، نماز پڑھنے نہ جائیں، آقا فرماتے ہیں 10 سال کے بچوں کو مار مار کے نماز پڑھواؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا غوث، غوث کا دامن۔ 10 سال کے بچوں کو مار مار کے نماز پڑھوا۔ اب ابا ہی نہ جا رہے تو للہ کو کیسے ماریں گے؟ بولو، ابا تو خود جمعے کی پڑھنا ہے، اور جو میرے بہادر پہلوان ہیں وہ تو بس نصری صاحب عید بقر عید سے کام چلا رہے ہیں، عید بقر عید سے کام ڈھکیل رہے ہیں۔ ایک شخص جب عید کی نماز پڑھنے گئے تو اتنے دیر سے گئے، اتنی تاخیر سے گئے کہ 1 رکعت ملی تھی، 1 نکل گئی تھی۔ عید کی نماز کی 1 ملی تھی، 1 نکل گئی تھی۔ پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 1 رکعت اپنی خود سے پڑھی، بعد میں پڑوس والے سے بولے جو برابر میں پڑھا تھا اس کی بھی 1 نکل گئی تھی، اس سے بولے یار اس بار تو عید کی نماز جاتے جاتے بچ گئی۔ تو دوسرا والا بولا یہ بچی ہے میری وجہ سے، بولے تیری وجہ سے کیسے بچی ہے؟ بولے وضو کر کے آتے تو یہ بھی نہ ملتی، بغیر وضو کے آ گئے تبھی تو مل گئی، بتا یہ حالات ہے۔ اور پھر دیکھو دنیا داری میں تو مسلمان پیچھے نہیں ہے، اماموں کے بارے میں دیکھو، امام صاحب اگر سلام نہ کریں تو خیر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے امام صاحب کو نوکر سمجھ رکھا، ایک بستی میں امام صاحب نے سلام نہ کیا تو جو سب سے بڑے امیر آدمی تھے وہ ناراض ہو گئے، بولے سب لوگ مجھے سلام کرتے، انہوں نے سلام نہیں کیا۔ اب وہ متولی صدر سیکرٹری سے بولے انہیں نکال دو، بولے کیوں نکال دو؟ بولے مجھے سلام نہیں کیا تھا۔ بولے اب رمضان شریف قریب ہے، عید بعد نکال دیں گے۔ بولے نہیں، یا تو انہیں نکالو یا مسجد بانٹو۔ بولے چلو مسجد بانٹ لو۔ بولے کیسے بچے گی؟ بولے بیچ میں نشان لگا دو۔ بیچ میں نشان لگا دیا گیا۔ بولے بڑھ گئی؟ بولے ہاں، ادھر کی تمہاری ادھر کی ہماری، نشان سے ادھر کی تمہاری اور نشان سے ادھر کی ہماری۔ ایک بولا بھائی جب مسجد بڑھ گئی بٹیں گے امام صاحب بھی، بٹیں گے امام صاحب بھی۔ اب امام صاحب چلاک آدمی تھے، امام صاحب بولے بھائی یہ لوگ اجڑ ہیں، یہ بانٹ لیں گے مجھے بھی۔ امام صاحب بولے سب کے سب تم بے دین ہو، تم دیندار نہیں ہو، تم پڑھے لکھے نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے قربانی فجر کے بعد ہوتی ہے، رات میں نہیں ہوتی۔ بولے ہاں۔ بولے مجھے فجر کے بعد بانٹ لی، تم نے مسجد اب بانٹ لی۔ بولے ٹھیک ہے چلو تمہیں فجر کے بعد دیکھ لیں گے۔ سب نے اپنی جو چھریاں تھی ان کی خوب ڈھال لگائی۔ بولے امام صاحب کو فجر میں بانٹیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے امام صاحب کو نیند نہ آئی، اپنا بستر لے کے بستی چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ کہہ رہے تھے جو قوم خدا کے گھر کو نہ چھوڑے گی وہ قوم چھوڑے گی مجھے بھی۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، دین کا کتنا نقصان ہو جائے، کتنے مدرسوں میں تالے پڑ گئے، بات نیچی نہ ہو جائے چودھری صاحب کی۔ لوگ سیاست کرتے ہیں مدرسوں مسجدوں پہ، لوگ راجنیتی کرتے ہیں مسجدوں اور مدرسوں پہ۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں سے شکوہ گلہ نہیں ہے جو ہمارے نہیں ہے، جو ان کے خلاف بات کریں مسجد مدرسوں کے، لیکن ہمارے اپنے مساجد اور مدارس کے خلاف بات کریں تو شرم کی بات ہے۔ چل پر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تو کیسا مسلمان ہے مدرسے پر راجنیتی کھیل رہا ہے؟ تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے مسجد پر سیاست کر رہا ہے؟ سنو، کان کھول کر سنو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنون، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمیں آپ کو چاہیے سب سے پہلے مسلمان بن جائیں اور رسول اللہ کے غلام بن جائیں، اور جب آقا کے غلام بنیں گے ہماری شان یہ ہو جائے گی شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ اور ڈاکٹر
پھر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے دو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان بھی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضان ختم سخن کس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جوانوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ سنی صغیر العقیدہ پہ فرض ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماتا ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کے بارے میں قرآن مقدس میں کہا ہے جتنی مرتبہ نماز کے لیے کہا ہے اتنی مرتبہ کسی اور چیز کے لیے نہیں کہا حج کے لیے اتنا نہ کہا روزے کے لیے اتنا نہ کہا زکات کے لیے اتنا نہ کہا جتنا نماز کے لیے کہا ہے اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے کلام مجید میں لیکن یہ مسلمان ہے نماز سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور نام لیتا ہے غوث اعظم کا کہ ہم قادری ہیں ہم چشتی ہیں ہم سہروردی ہیں ارے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ چشتی کیسے ہو سکتا ہے جو بے نمازی ہے وہ سہروردی کیسے ہو سکتا ہے جو بے نمازی ہے خدا کی قسم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے غوث اعظم تو فرما رہے بے نمازی کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اللہ اکبر کبیرہ سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو ادھار مت دینا جو خدا کا قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے وہ تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے گا وہ تمہارا قرضہ کیسے لوٹائے گا ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہم اللہ اکبر کبیرہ نمازوں پہ نمازیں قضا کرتے چلے جا رہے ہیں یاد رکھنا خدا کی قسم جن سجدوں کو تم چھوڑ رہے ہو تو اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا غوث غوث کا دامن حضور سرکار ملت حضور کرامتی شاہ بابا نعرہ تکبیر کچھ لوگ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو اللہ والے سچے ہیں وہ سچے ہیں جیسے کہ ابھی پیر طریقت کہہ رہے تھے اچھی بات کہہ رہے تھے کچھ نقلی ہے نقلی انہیں پہچانو ہمارے علاقے میں ایک نقلی پیر آ کے بولا نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں لو دیکھ لو قرآن میں 700 مرتبہ ہے نماز پڑھو حضور نے فرمایا نماز پڑھو غوث اعظم نے فرمایا نماز پڑھو کربلا میں امام حسین نے گردن کٹا دی سجدہ نہیں چھوڑا اور یہ کہہ رہا کہ نماز مت پڑھو پھر کیا کرے بولے مجھے دیکھ لو ہو جائے گی جیتا جاگتا چلتا پھرتا شیطان ہے یہ شیطان ہے شیطان مردود ہے اس پہ لاہور کی فائٹ اور برسات ہونی چاہیے جو نماز کا انکار کر رہا ہے سمجھ رہے آپ ایسے نقلی فرضی پیروں کو پہچانو ان کا بائیکاٹ کرو خدا کی قسم اس لیے کہ نماز نہ تو معاف ہوئی ہے کسی مسلمان پر اور نہ ہوگی ہمیں معلوم ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شیطان نے کہا تھا کہ تم پہ نماز معاف ہو گئی تو غوث اعظم نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان نے کہا تھا تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا غوث اعظم نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے خدا کی رحمت نے بچایا ہے غوث اعظم کے مریدوں نے کہا تھا حضرت یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ شیطان ہے تو غوث اعظم نے فرمایا جب یہ مجھ سے کہنے لگا تم پہ نماز معاف ہو گئی تو میں نے یہ خیال کیا جب میرے نبی پہ نماز معاف نہ ہوئی تو میں تو ان کا امتی ہوں مجھ پہ کیسے نماز معاف ہو سکتی
بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ گیا اینی لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مائیں بہنیں بیٹھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نماز پڑھیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کلچر کو فالو کریں، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، اللہ اکبر کبیرہ، ایک سجدے میں ان کی رات ختم ہو جاتی تھی لیکن سجدہ کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتا تھا، اور یہ آوارہ پھر رہی ہیں، جمعے سے کام چلا رہی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی، سیریل کے پیچھے نہیں چھوڑ رہی، شوپنگ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہی، وہ کل کی عورتیں تھی، خدا کی قسم ایسا مسلمانوں پر غربت کا وقت گزرا ہے، ایک صحابی فجر کی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے فوراً آ جاتے تھے، دعا میں شریک نہیں ہوتے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی دعا میں شریک نہیں ہوتے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کو روک لیا، بولے آج تم میری بات سن کے جانا، اللہ اکبر کبیرہ، نماز کے بعد دعا ہوئی، وہ کونے میں کھڑے ہو کے رو رہے تھے، میرے نبی فرماتے تمہاری کمپلین شکایت ہوئی ہے کہ تم دعا میں شریک نہیں ہوتے، کیا معاملہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں غربت ہے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کپڑے ہیں پہلے ان کو پہن کر میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر کو جاتا ہوں، کہیں سورج نہ نکل جائے، میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ میں دعا میں اس لیے شریک نہیں ہوتا، ان کپڑوں سے پہلے نماز میں پڑھتا ہوں، پھر انہی کپڑوں سے میری بیوی نماز پڑھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمان تھے، ان پہ کپڑوں کی قلت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے پاس عیش و عشرت دور دور تک نہ تھے، خدا کی قسم آج اللہ اکبر کتنی عیش و عشرت کی روانی ہے، مسلمانوں کا حال ہی ہے، پوری اٹیچی ہے، پورے کمرے بوکس کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، تم تو کم بناتے ہو، عورتوں سے پوچھو، یہ تو ایک شادی میں جوڑا پہن کے چلی جائیں، اگلی شادی میں اسے پہن نہیں سکتی، کہتی ہے تو پرانا ہو گیا، انہیں اگلی شادی میں اور چاہیے، اتنا کپڑا ہے لیکن پھر بھی کہتی ہے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، بچوں نے پیشاب کرتی ہے، بہانے چلاتی ہو کہ یا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے بہانے چل سکتے، ہرگز تمہارے بہانے نہیں چل سکتے۔ مسلمانوں کا عالم یہ ہے، اگر نماز کے لیے ان سے کہہ دو کہتے کپڑے خراب ہیں، ان سے کہہ دو دعوت میں چلے تو کہتے ٹھہر جاؤ، ابھی کپڑے نئے پہن کر کے آتا ہوں، دعوتوں کے لیے ان کے پاس کپڑے ہیں، نماز کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یہ مسلمان کا حال ہے، نام کا مسلمان باقی رہ گیا ہے، کردار کا مسلمان باقی نہیں ہے۔ کل کے وہ مسلمان تھے، خدا کی قسم، جب وہ بولتے تھے لوگ کہتے تھے مسلمان بول رہا ہے، وہ چلتے تھے کہتے تھے آمنہ کا غلام چل رہا ہے، رسول اللہ کا وفادار چل رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچ بولا کرتے تھے، وہ غریبوں کی عزت کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم وہ بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے تھے۔ یہ مسلمان تھا، اس کا کردار مسلمانی ہوتا تھا، اس کا انداز مسلمانی ہوتا تھا، اس کی رفتار و گفتار مسلمانی ہوا کرتی تھی۔ وہ جدھر جاتے تھے اس شان سے کہتے ہوئے جاتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کے پیارا ہمارا نبی، نور عالم کا دولا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث، غوث کا دامن، حضور سرکار ملت، نعرہ تکبیر۔ پہچانو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے بچوں لوگ بھاتی نہیں مانتے، تو تم منواتی کب ہو؟ یہ بھی بالکل فری ہو گئی، فری مسالہ پیسا پیسا ہوا، پانی ٹوٹی کھولو پانی موجود، پہلے کنویں سے پانی لے کے آتی تھی، کنویں سے پانی، سمجھ رہے آپ؟ محنت ہوتی تھی، اب ساری فری ہو گئی، اب بچے بھی ان سے نہ پل لے، بچے بھی موبائل پال لیا، موبائل چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا، بچے رو رہے لے موبائل، لے موٹو پتلو، جو دکھاؤ گی تمہارے بچے ویسے ہی کردار کریں گے، جیسا بناؤ گی ویسا بنیں گے، سمجھ رہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کی والدہ نے دیکھا یہ شکر کا زیادہ شوقین ہے، کہا بیٹے نماز پڑھو، کہا امی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کہا بیٹے شکر ملے گی، کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ وہ وضو کرتے، مصلی بچھاتی، اس کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی، نماز پڑھ کے کہتی امی کہاں ہے میری شکر؟ کہا بیٹے مصلی تو اٹھاؤ، جب مصلی اٹھاتی تو شکر کی پڑیاں پاتے، اللہ اکبر کہا روزانہ پڑھیں گے، نماز پڑھتے رہے۔ اب ایک دن دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، دوستوں سے بولے آؤ نماز پڑھیں گے، دوستوں
نے کہا تھا یہ بتاؤ باپ یہ بتاؤ فرید الدین مسعود نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو اب نماز پڑھنے سے مٹھائی ملے گی۔ ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ نہر میں وضو کر رہے ہیں، پانی سے جنگل کے وضو کر رہے ہیں۔ ادھر جب نماز کا وقت ہوا ہے، بابا فرید الدین مسعود کی والدہ کو جب پتا چلا، مصلی بچھا کے سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہے یا اللہ آج میری یا اللہ کا راز فاش ہو جائے گا۔ پروردگار عالم میرا بیٹا نماز میں شوقین ہو گیا ہے، وہ جنگل میں جب نماز پڑھے گا شکر نہ ملے گا تو مولا میرا راز فاش ہو جائے گا، یا اللہ میری عزت رکھ لے گا۔ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب میرے بیٹے کو آگے کی منزلیں طے کرانا تیرا کام ہے۔ خدا کی قسم ماں دعا کر رہی ہے۔ ادھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنے دوستوں کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جب کپڑا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آج شکر کی بڑیا نہیں ہے بلکہ شکر کا حوض نظر آ رہا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہوتی ہے۔ ماں اگر چاہے تو بچے کو نمازی بنا دے، ماں اگر ٹھان لے تو بچے کو نمازی بنا دے۔ اللہ اکبر کبیر ایک انگریز نے کہا تھا اتنے سال ہو گئے اسلام کے اندر ایک ہی حسین پیدا ہوا، دوسرا حسین کیوں آج تک پیدا نہ ہوا؟ تو مسلمانوں کسی دانشور نے جواب دیا تھا حسین کو پیدا کرنے کے لیے فاطمہ جیسی عورت کی ضرورت پڑتی ہے، فاطمہ جیسی عورتیں ختم ہو گئی تو حسین جیسے بچے پیدا ہونے بھی ختم ہو گئے۔ کیا مطلب مائیں نیک ہوتی تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ آج مائیں فلمیں دیکھ رہی تو بچے فلمیں دیکھ رہے، پھر تعویذ مانگتی پھرتی بچے ہماری بات نہیں مان رہے۔ یہ آج کے بچے خدا کی قسم ماؤں کو مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بزرگ ماں کو اور بڑھیا ماں کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ یہ در کی کہانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو تمہارے بچوں کو پتا ہوتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ پیروں کے ہاتھ نہ چومتا بلکہ تمہارے ہاتھ پہلے چومتا، پیروں کے ہاتھ بعد میں چومتا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں مسلمانوں۔ آج ہو کیا رہا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، لوگ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں لیکن جس باپ نے پالا پوس کے جوان کیا ہے اس باپ کے ہاتھ چومنے کو مایوس سمجھتے ہیں، ماں کے قدم چومنے کو مایوس سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیروں کے ہاتھ بعد میں چومو، اپنے پورے باپ کے ہاتھ پہلے چوما کرو، ماں کے قدم پہلے چوما کرو، اس لیے کہ اگر اولاد کے لیے کوئی سب سے بڑا پیر ہے تو وہ اس کا باپ ہے۔ اگر باپ راضی ہے، نبی فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ ارے تیرے لیے تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اعتراض کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں حضرت میرا پیر بھی پڑھا لکھا ہے، میرا پیر عالم ہے، باپ انگوٹھا چھاپ ہے، میرا باپ ان پڑھ ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر باپ جاہل بھی ہے، باپ ان پڑھ بھی ہے، تب بھی وہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ تیری ماں جاہلہ ہے، تیری ماں کپٹ ہے، تب بھی اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ شاعر کہتا ہے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے۔ پیروں کے ہاتھ چومیں، ٹھیک ہے بھائی چومو، ہم بھی چومتے اپنے پیر کے ہاتھ، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا میرا تم آج تک ماں کو ناراض کر کے باپ کو ناراض کر کے یہ تمہارے پیر ہے؟ کیا حیثیت ہے غوث پاک کے سامنے؟ خدا کی قسم باپ کو چھوڑ کے نا غوث اعظم کو راضی کرو گے، وہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ پیروں کے پیر کی بات کرنے لگا ہوں یار، جمعرات کی حاضری نہیں چھوٹ رہی اور ماں کی خدمت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں بھیا پچھلا مہینہ ہمیں پتا کیسے گزرا، اماں کی کھانسی سے ہمارے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہم نہیں کھلا پائیں گے۔ تم دیکھو جو چھوٹا بیٹا نا اماں اس پر ڈال دی، جیسے اماں نے اسے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، اسے 2.5 سال خون جگر پلایا، ماسٹر صاحب کو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں میسج دیتا ہوں، اپنی طریقے زندگی کے بدلو، جب اپنے گھروں سے نکلا کرو اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے نکلا کرو، اپنی ماں کے قدم چوم کے نکلا کرو، اور سو کی خشک محبت مت کیا کرو، سو کی محبت مت کیا کرو، گیلی محبت
کیا کرو, تازہ محبت کیا کرو, اپنی جیب کا ویلٹ نکالا کرو, جس پیسے سے دوستوں کو دعوت دیتے ہو نا اس پیسے کو باپ کی جیب میں رکھا کرو. خرچے ماں کے بھی ہے, اخراجات باپ کے بھی ہے. جب بوڑھا باپ گھر سے باہر نکلتا ہے وہ کوئی پھل دیکھتا ہے وہ لے کے کھانا چاہتا ہے, لیکن جب اپنی جیب کو خالی دیکھتا ہے اپنی خواہش کو دبا لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کل تم بچے تھے اپنے باپ کے سامنے اڑ جاتے تھے, تمہارا باپ قرضہ کر کے تمہاری خواہشوں کو پورا کرتا تھا. آج اس قرض کو ادا کیجئے, اپنے باپ کی جیب میں پیسہ ڈالیے, اپنی ماں کے اخراجات کو دیکھیے. تمہاری ماں کی دوائیاں بھی ہیں, تمہارے باپ کے دوا کے لیے پیسہ بھی ہونا چاہیے. پھر پیسہ دے کے جیب میں ڈال کر کے ماں کے قدم چوم کے باپ کے قدم چوم کے گھر سے نکلو, ٹریول کرو. اب تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر فقیر کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو بیٹا ماں کی قدم چوم کے گھر سے نکلتا ہے, جو بیٹا باپ کے قدم چوم کے گھر سے نکلتا ہے, میں کسی پیر کے ہاتھ چوم کے گھر سے نہیں آتا ہوں. اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں اپنی ماں کے قدم چوم کے اپنے گھر سے آتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں مجھے دعا دیتی ہے. اب ذرا سنو, جو بیٹا ماں کے قدم چوم کے ماں کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کر کے باپ کی دستبوسی کر کے باپ کا آشیرواد لے کر کے باپ کی خدمت کر کے باپ کی جیب میں 1000-2000 روپے ڈال کے جب گھر سے نکلتا ہے تو ناظم رضا منظری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہے دنیا ناکام ہو سکتی ہے, لیکن جو بیٹا اپنے باپ کی دعائیں لے کر کے گھر سے نکلا ہو, جو ماں کی دعائیں لے کر کے گھر سے نکلا ہو, وہ ناکام ہو کے واپس نہیں آتا ہے بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا روز کا دامن, حضور سرکار ملت, حضور چھوٹے سرکار ملت. نعرہ تکبیر. منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. جوانوں اپنے ماں باپ کو مت تڑپاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو. جب تم اپنے باپ سے 1 سال تک بات نہیں کرتے ہو نا, تمہارا باپ کی طرح تڑپتا ہے, پورا دن کان سے موبائل لگا کر کے بیٹھا رہتا ہے اور کہتا میرے بیٹے کی کال اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی, لیکن یہ بیٹا ہے اپنے باپ سے بات کرنے تیار نہیں, بوڑھی ماں کو منانے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے, یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. حضرات گرامی آپ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھ لو, انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمتیں کی ہیں. ماں باپ کی خدمتوں سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو نیچا ہوتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے اللہ اسے بڑا کر دیتا ہے. آپ نے نام سنا ہے سیدنا بایزید بستامی کا. بایزید بستامی کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. کسی نے ان سے کہا تھا بایزید تمہیں قرب الہی کی منزل کیسے ملی؟ سیدنا بایزید بستامی کہتے ہیں سنو سنو اللہ اکبر کبیرہ. میں 11 سال بستان کے جنگل کی خاک کو چھانتا رہا. 11 سال ہو گئے, دریا کا پانی پیا, درختوں کے پتے چباتا رہا, دن میں روزہ رکھتا, رات کو قیام اللیل رہتا. کہتے 11 سال کے بعد جب میں رات جنگل سے اپنے گھر کو آیا, میں اپنے دروازے پہ دستک دینا چاہتا تھا, اندر سے آواز آئی بایزید تم نے ماں کو سکون دیا ہے تو کچھ بھی مت دو. کہتے میں کھڑا رہا, میری ماں تہجد پڑھنے کے لیے جب بیدار ہوئی تو گھر کی نالی سے پانی جب نکلا تو میں نے دروازے پہ دستک دی. جیسے ہی دروازہ کھولا میری ماں کے سامنے میں تھا, میں نے ماں کو سلام کیا, ماں نے آگے بڑھ کے مجھے سینے لگا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں کہتی بیٹے تمہیں جلوہ حضوری ملا یا نہیں ملا؟ حضرت بایزید رو کے کہتے ماں 11 سال جنگل کی خاک چھان کے آیا ہو, لیکن قرب الہی کی منزل پہ فائز نہ ہوا. اللہ نے مجھے جلوہ حضوری سے نہ نوازا. اتنا سننا تھا ماں کے ہاتھ اٹھے ہیں اور عرض کرنے لگ جاتی ہے یا اللہ میرا بیٹا تیری محبت میں نکلا تھا, پروردگار 11 سال جنگل کی خاک چھان کے آیا ہے. یا اللہ آج بایزید کی ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہے, پروردگار میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما دے. بایزید بستامی کہتے ہیں جو مقام جنگل میں رہ کر کے 11 سال تک جنگل کی خاک چھاننے کے بعد بھی نہ ملا, وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا.
المدد المدد ماں کی محبت، زندہ باد ماں کی محبت زندہ باد سے مقدس، زندہ باد نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر لیکن صاحب عجیب حالات ہیں، ماں جب جوان ہے، بچے چھوٹے چھوٹے تو لڑ رہے ہیں آپس میں، کہہ رہے ہیں ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ جب بچے جوان ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، تو اب بھی لڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ اب کوئی لینا تیار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بچپن میں سب لڑتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم ہے نادانوں کو، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں اسے، ممتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، ان سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ماں کے ہوتے ہوئے گرم کھانا ملتا، ٹھنڈا نہیں ملتا، اچھے کپڑے ملتے ہیں، ماں کے جانے کے بعد تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ جی ہاں جی وہ کہتے ہیں ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، غصہ سارا پی جاتا ہوں، ہر دکھ پہ لفظی جاتا ہوں، ساری باتیں سہ لیتا ہوں، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں کہنا، غم میں بھی ہے ہنستے رہنا۔ ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی ہے یہاں، سورج بھی، تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں، یہ سچ ہے، حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں۔ پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے، کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت اویس قرنی کا، اویس قرنی کا ذکر میرے نبی مدینے میں کیا کرتے تھے، آقا فرمایا کرتے تھے مجھے قرن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، صہیب روم سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، بلال حبش سے آ گئے، اور اویس سے قرن سے نہیں آیا جاتا، اتنے نزدیک سے نہیں آیا جاتا۔ میرے نبی فرماتے اویس کی ماں ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے میرے پاس نہیں آتا ہے، لیکن وہ اویس ماں کی خدمت کر کے اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہے، کوئی اویس کو میرا سلام کہنا اور پھر اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہنا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ اتنا پہنچ گیا، پتا چلا جو ماں کا خدمت گار ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شیخ ہے ان کا نام ابو اسحاق، بہت بڑے محدث ہیں، وہ جب گھر میں آتے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ماں کے قدموں کو چومتے، ماں کے قدموں میں جنت ہے نا، جنت کو چومتے، اور جب صبح کو کلاس میں پہنچے نا اپنی جنت کو چومتے، ماں کے قدموں میں جنت چوم کے جب صبح کو کلاس میں پہنچے تو شاگردوں نے کہا حضرت رات ہم نے خواب دیکھا ہے آپ کے متعلق کہ آپ کی داڑھی سے چھن چھن کے نور ٹپک رہا ہے، رونے لگے، کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر بتائے۔ کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے رات جب میں اپنے گھر میں پہنچا تھا میری ماں آرام کر رہی تھی، میں نے اپنی ماں کے تلووں کو چوم لیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب میں نے ماں کے تلوے چومے تھے تو میری داڑھی بھی ٹچ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں جو داڑھی ماں کے تلووں سے لگے اس سے نور نہیں نکلے گا تو پھر کیا نکلے گا۔ بے شک بے شک۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خدا کی قسم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو بیٹا ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدموں کو چوم لے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ پیروں کے ہاتھ کتنی مرتبہ چوم لیے؟ 1000 مرتبہ۔ کچھ ملا؟ نہیں ملا، لیکن باپ کے قدم ایک مرتبہ چوم لے۔ یہ بات کس کی کر رہا ہوں؟ بابا فرید مسعود گنج شکر کی۔ کہتے جو بیٹا ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدم چوم لے، سرکار بابا فرید مسعود گنج شکر فرماتے ہیں اس کی 10 سالہ نفلی عبادت سے زیادہ اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی 10 سال کی نفلی عبادت سے وہ نہیں ملتا جو ایک مرتبہ باپ کے قدم چومنے سے مل جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو بیٹا صبح کو اپنے باپ کے قدم چومے، اپنے
اپنے باپ کے ہاتھ چومے, اپنی ماں کے قدم چومے, اللہ کی قسم قدم چوم چوم کے جنتی ہو جائے گا, ہاتھ چوم چوم کے جنتی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ آپ کے لیے میں دعا کروں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں, پیر صاحب دعا کریں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں, لیکن تمہارے ماں باپ جب تمہارے لیے دعا کرتے ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, قبول پہلے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر 100 ولی اکٹھے ہو کر کے کسی کے لیے بد دعا کرنے لگے, اللہ ان سب کی بد دعا کو رد کر دے گا, اور ان کی ماں اس کے لیے دعا کرنے لگے تو اللہ اس کی ماں کی دعا کو اس کے بیٹے کے حق میں قبول فرما لے گا. ذرا سوچو تو صحیح, اللہ والے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں, اللہ والوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے صدقے میں گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن اگر یہ کسی کے لیے بد دعا کرے تو اللہ ان کی بد دعا رد کر دے, لیکن ماں کی دعا کو قبول فرما لے. اس لیے میں کہتا ہوں ماں کی دعائیں لے لو, اپنے آپ کو ماں سے جنتی کہلوا لو. ماں نے اگر جنتی کہہ دیا, تمہیں کیا پتا ہے ان پیروں کو جو عزت ملتی ہے کیا ان کی وجہ سے ملتی ہے؟ نہیں, کسی کے پیچھے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں تو بیٹا پیر بن جاتا ہے, کسی کے پیچھے اٹھے ہوئے اس کے باپ کے ہاتھ ہوتے ہیں تو اللہ اتنی عزت عطا فرماتا ہے. خدا کی قسم ایک پیر صاحب اپنی ماں کے جنازے میں رو رہے تھے, ان کے مریدوں نے کہا حضرت آپ بھی رو رہے ہیں. ارشاد فرماتے نادانو, جب تم مجھے فون کرتے تھے کہ پریشان ہے دعا کر دو تو میں کبھی اور جا کے تمہارے لیے دعا نہیں کرتا تھا, اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا تھا امی ایک مرید کا فون آیا ہے, امی ایک مرید نے کال کی ہے, وہ پریشان ہے دعا کر دو. کہتے ہیں میری ماں دعا کرتی تھی, پیچھے سے میں آمین کہہ دیتا تھا تو تمہاری پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کی ضرورت لوگوں سے پاک نے بھی محسوس کی ہے, سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی نے بھی محسوس کی ہے. ارے ماں کو تو میرے مصطفیٰ نے بھی مس کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ کے ساتھ سنو, خدا کی قسم دیکھو ماں دعا کرتی ہے بیٹے کا مقدر کیسے کھلتا ہے. آپ نے نام سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ایک دن کہتے الہی ارینی جلیسی فی الجنہ, یا اللہ مجھے دکھا دے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. رب نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ جاؤ. اسی لوکیشن پر پہنچے, جا کر کے کیا دیکھا ہے, جو جنت کا آپ کا ساتھی ہونے والا ہے وہ گوشت بیچ رہا ہے. آپ اس کو دیکھتے رہے. اس نے گوشت بیچنے کے بعد حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا حضرت میرے مہمان بن جاؤ, آپ اتنے حسین و جمیل ہیں, سنی و فیصلہ کرو. جب حضرت موسیٰ اتنے حسین ہیں تو آمنہ کے لال کتنے حسین و جمیل ہوں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں نبیاتی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نشر پیدا جانا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھاڑ ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ نے اس کی دعوت کو ایکسپٹ کیا, قبول کیا. جب اس کے مکان پر پہنچے نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. اللہ اکبر. کھانا بنا کر کے نوجوان تشتری میں رکھتا ہے. حضرت موسیٰ سے کہتا ہے مہمان ابھی کھاؤ گے تو اکیلے تنہا کھاؤ گے, اگر تھوڑا ویٹ کر لو گے تو میرے ساتھ کھاؤ گے. کہا مجھے تیرے ساتھ میں کھانا ہے. نوجوان کھانا لے کر آگے بڑھا. اس کی بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہے. جوان نے جا کر کے پیچھے تکیہ لگایا, بکھا دیا. اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے ہیں, چھوٹے چھوٹے نوالے تیار کیے ہیں, شوربے میں ڈبائے ہیں. پھر پیار سے لاڈ سے محبت سے اپنی ماں کو کھلانے لگ گیا ہے. ماں کو کھلاتا رہا. خدا کی قسم اس کا پیٹ بھر گیا. جب ماں کا پیٹ بھرا ہے تو اس نے دعا کی ہے. حضرت موسیٰ کہتے یہ کون ہے؟ کہا حضرت یہ میری ماں ہے. کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو نوجوان نے کہا تھا یہ بڑی سادہ ہے, جب میں اسے کھانا کھلاتا ہوں یہ خوش ہو کر کے جملہ کہتی ہے اور یہ کہتی ہے اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ. یہ کہتی ہے یا اللہ میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے اس خدمت کی برکت سے جنت میں موسیٰ کا اسے پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ سے کہہ رہا تھا, کہا موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر, کہا مجھ جیسا گنہگار, لیکن ماں سادہ ہے, ماں بھولی ہے, اس کا دل رکھنے کے لیے میں آمین کہہ دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا تھا لکل بشارت انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ, او جوان تجھے بشارت ہو, تجھے خوشخبری ہو, موسیٰ کوئی اور نہیں ہے, موسیٰ تیرے آپ
تیری آخری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ حضور سرکار ملت، حضور چھوٹے سرکار ملت، حضور کرامتی صاحب بابا، نعرہ تکبیر۔ کوئی مرتا ہو تو مرے، کوئی جیے تو جیے، مجھ پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میری تو نوچندی جمعراتیں چھوٹیں گی نہیں، میں تو پیر صاحب کے یہاں جاؤں گا۔ ابا مرتے ہو تو مرے، جیے تو جیے، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دین تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ دین مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا دین تو یہ ہے۔ ایک صحابی دمشق سے یا اللہ اکبر ملک شام سے آئے تھے، کہا یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ماں سے اجازت لے کے آئے ہو، باپ سے اجازت لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے ہاں آقا اجازت لے کے آیا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جب آ رہے تھے تو وہ رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ صحابی کہتے آقا ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، میرا باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ نبی فرماتے ارجع الیہما، تم پلٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ جس باپ کو رلا کے آئے ہو اس باپ کو جا کے خوش کر دو، جس ماں کو رلا کے آئے ہو جا کے اس ماں کو خوش کر دو۔ ماں جب روتی ہے تو فرشتوں کو رونا آ جاتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے لہجے میں جبرائیل کلام کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جبرائیل کلام کر رہے ہو۔ لہذا میرے مصطفیٰ کا دین تو یہ ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو کہتا ابا جیے تو جیے، مرے تو مرے، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دین ہمارا دین نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا دین تو کہاں سے سیکھ کے آیا ہے؟ یہ دین تجھے کس نے دیا ہے؟ جوان بہن گھر میں بیٹھی ہے اور تو صوفی بن گیا، تو قلندر بن گیا، تو نکمہ بن گیا، تو نے کمانا چھوڑ دیا، تیرا بڑا باپ وہ رکشہ چلا رہا ہے، اللہ اکبر کبیر وہ مزدوری کر رہا ہے، اسے راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے بیٹی کی عزت سے شادی ہو جائے، اور تو جوان ہو کر کے، تو سانڈ ہو کر کے گھوم رہا ہے، تو اللہ اکبر پیر بن رہا ہے، تو صوفی قلندر بن رہا ہے۔ یہ دین میرے مصطفیٰ کا دین نہیں ہے، یہ قلندری نہیں ہے، یہ جادوگری ہے، جادوگری۔ خدا کی قسم اگر تو میرے مصطفیٰ کا سچا غلام ہے تو اپنے باپ کا ہاتھ بٹا، اپنے باپ کی فکر کو دور کر دے اور باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے وہ باپ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہن میری ہے، میں کماؤں گا اور عزت کے ساتھ بہن کو رخصت کروں گا۔ خدا کی قسم جس دن تو باپ کی فکر ہلکی کر دے گا اللہ تجھے جنتی بنا دے گا۔ یہ دین پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے، باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یہ صوفی قلندر بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ بھیک مانگ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن خیال آیا یار اس کے بھی تو بیٹے ہوں گے، یہ بھی تو صاحب اولاد ہوگا، اس کی بھی تو جوانی کسی کے پیار میں گزری ہوگی۔ پوچھا بابا کہ تمہارے بچے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بیٹا ایک تھا وہ قلندر بن گیا، وہ صوفی بن گیا، وہ صوفی بن گیا۔ میں نے کہا آگ لگے ایسی صوفیت میں، برباد ہو ایسا تصوف خدا کی قسم جو بوڑھے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور لوگوں اس کا نام صوفیت نہیں ہے، اس کا نام تقوی نہیں ہے، اس کا نام قلندری نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم دین تو یہ ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے باپ کا سہارا بن جا، خدا تیرا سہارا، اللہ اکبر کبیرہ، تیرا دونوں جہان میں بیڑا پار فرما دے گا۔ یہ دین ہے، دین پتہ نہیں لوگوں نے کہاں کہاں سے سیکھا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ یوٹیوب سے دین سیکھ رہے ہیں، لوگ فیس بک سے دین سیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام سے دین سیکھ رہے ہیں۔ کوئی کیسا آ رہا، کوئی کیسا آ رہا، انہیں تو سب لگا کہ داڑھی والے سب مولانا ہے، پگڑی والے سب مولانا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہر داڑھی ٹوپی والا مطلب کیا ہے مولانا نہیں ہوتا، ہر داڑھی ٹوپی والا عالم نہیں ہوتا، کچھ داڑھی اور ٹوپی والے مداری بھی ہوتے ہیں، ایمان کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس
اس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے، نوجوانوں نماز پڑھو، نوجوانوں قرآن سے قریب آؤ، نوجوانوں قرآن سے محبت کرو۔ اسلام کی بیٹیوں تم قرآن سیکھو۔ دیکھو تمہارا قرآن سیکھنا بڑا ضروری ہے، تمہارا دیندار ہونا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی دیندار بنیں گے تو دین گھر کی چار دیواریوں میں رہے گا، لیکن جب تم دیندار بنو گی تو تمہاری نسلیں دیندار بن جائیں گی، دین پھر نسلوں میں جائے گا۔ عورتوں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ آج ماں باپ بھی جو ہے نا حق تلفی کرتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے، بیٹوں کو پڑھاتے بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے، اس لیے نہیں پڑھاتے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے گی یہ پرایا دھن ہے، بیٹے بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ خدا کی قسم یہ ناانصافی مت کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب گھر میں کوئی چیز لے کے آؤ تو پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، یہ بیٹیاں مہمان ہیں۔ خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ رب نے فرمایا بارش کا حکم دیتا ہوں، اور خوش ہوتا ہے رب نے فرمایا مہمان بھیجا کرتا ہوں، اور خوش ہوتا ہے رب نے فرمایا موسیٰ پھر میں بیٹیوں کی پیدائش کیا کرتا ہوں۔ جب رب خوش ہوتا ہے تو بیٹی گھر میں آتی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ بیٹی باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی، باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور لوگوں بیٹیوں کو بھی دین کو خدا کی قسم بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو بڑھاپے میں سہارا دیں گے۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے جب بیٹے تھک کر دے کر کے باپ کو گھر سے نکالا کرتے ہیں، یہ بیٹی اپنی سسرال سے آ کر کے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، دستوں بازو بجتی ہے اور باپ کو اپنے گھر لے کر کے چلی جاتی ہے، سسرال میں لے کر کے چلی جاتی ہے، سسرال والوں کے تانے سنتی ہے، ساس کے تانے برداشت کرتی ہے، سسر کے تانے برداشت کرتی ہے، نندوں کے تانے برداشت کرتی ہے، لیکن باپ کا دامن نہیں چھوڑا کرتی ہے، باپ کی خدمت کیا کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہوگا جو تجربے کار لوگ ہیں ان کا تجربہ بھی ہوگا، بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ خدا کی قسم باپ سے بیٹیاں محبت کیا کرتی ہے، بیٹیاں پیار کیا کرتی ہے۔ اتنا پیار بیٹے باپ سے نہیں کرتے جتنا پیار بیٹیوں کو باپ سے ہوا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے اشارت، یا غوث۔ یہ بیٹیاں تم سے پیار کرتی ہیں لیکن تم اتنا انصافی سے کام لیتے ہو، یہ تو پرایا دھن ہے، تم اپنا نہ سمجھ رہے ہو۔ خدا کی قسم یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ان کے ہاتھ دیں گے تمہیں اللہ کا ولی بنا دیں گے، بیٹیوں کے ہاتھ دیں گے تم ولی بنو گے، بہنوں کے ہاتھ دیں گے بھائی ولی بنیں گے، بھائیوں کی کمائیوں میں برکت ہوگی، باپ کے رزق میں برکت ہوگی بیٹی کی وجہ سے۔ بتاؤ کسی گھر میں بیٹی ہو، آپ نے بیٹی والے کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ 5 بیٹے باپ اکڑتا تھا، 5 بیٹے شادی کے بعد اپنے اپنے گھر کے ہو گئے اور باپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یہ افسوس کرتے کہتے یہ 5 کے 5 کاش بیٹے، کاش یہ 5 کے 5 بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں ہوتی تو مجھے صبر تو ہوتا۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولو غصے میں کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ بیٹے نہ دیتا بلکہ بیٹی دیتا۔ خدا کی قسم میں نے بیٹے والوں کو روتے دیکھا ہے لیکن بیٹیوں والوں کو روتے نہیں دیکھا ہے، وہ خوشحال رہتے ہیں، بیٹیوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، تم بھی اپنے بچوں کو دین دو، تم دیندار بن جاؤ، تم دیندار بنو گے تمہاری نسلوں میں خدا کی قسم دیندار پیدا ہوں گے۔ سنو سنو، ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا تھا بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ نے کہا تھا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ بولا سر میں مطلب کیا پروفیسر، میں انجینئر، میں ڈی ایم بننا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ بولا سر میں حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی، تم اتنی خاموشی سے مت سنو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بچہ طالب علم کہنے لگا سر میں حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ماسٹر نے کہا تھا بیٹے صحابی کی ڈیفینیشن تعریف معلوم ہے؟ کہا سر مجھے نہیں پتا کیا تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ ماسٹر نے کہا تھا بیٹے صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت پائی ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ نعرہ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ نعرہ کسی پیر کا نہیں ہے، یہ نعرہ
قرآن کا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، زور سے بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اصحابی کلہم عدول، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے میرے تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں، عادل ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ سر نے کہا بیٹے یہ تو بتاؤ کہ تم نے تعریف تو سن لی، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ حضور کے صحابی بنو گے؟ تو بچہ بولا سر یہ بات میری ماں نے ڈالی ہے۔ انہیں کیسے ڈال دی؟ کہا ہر رات سونے سے پہلے مجھے میری والدہ حضور کے ایک صحابی کا قصہ سنا کر کے سلایا کرتی ہے۔ ایک صحابی کا قصہ سنا کر کے سلایا کرتی۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب قاری محفوظ نابینا ہے لیکن بہترین حافظ ہیں، کسی اور نے نہیں پڑھایا بلکہ ماں نے حافظ بنایا ہے۔ ماں آٹا گوندتی رہتی تھی اور قرآن کا سبق دیتی رہتی تھی، لے بیٹے اس آیت کو یاد کر لے۔ ماں جھاڑو لگا رہی ہے یعنی بیٹے اس آیت کو یاد کر لے۔ ماں نے حافظ بنا دیا اندھے بیٹے کو۔ سبحان اللہ، یہ مائیں ہوتی ہیں۔ ماں دیندار ہو جائے تو نسلوں میں دین ہوتا ہے، اور ماں ناچنے والی ہو، ماں دنیا دار ہو تو بیٹے کوئی سلمان خان کا رول پلے کرے گا، کوئی شاہ رخ خان کا رول پلے کرے گا، کوئی غدار بنے گا۔ اور ماں دیندار ہو تو بیٹے وفادار بنیں گے۔ زور سے بولو بیٹے کیا بنیں گے؟ وفادار بنیں گے۔ اس لیے اسلام کی بیٹیوں اپنی گودوں میں پلنے والے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو۔ لیکن سلمان خان، شاہ رخ خان، ویراٹ کوہلی، سچن تندولکر کا کردار دیکھے جوان مت کرنا، کربلا والے حسین کا کردار دے کر کے اور اپنے بچوں کو یہ کہہ دینا سارے گھروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ کوئی ابو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے۔ نادان میرے آقا کا دامن پکڑ کے دیکھ، نادان میرے آقا کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ضرورت اس بات کی ہے دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں ایک جملہ بہت بڑا جملہ بولا کرتا ہوں، جس طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے، اسی طرح کل کائنات میں نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے۔ مکہ بھی اکیلا ہے، مدینہ بھی اکیلا ہے، باپ بھی اکیلا ہے اور ماں بھی اکیلی ہے۔ ماں کا بدل نہیں ہے، باپ کا بدل نہیں ہے، بولو بدل ہے نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک مرتبہ خدمت کے لیے ملتے ہیں، ان کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت، ماں کی خدمت۔ یہ باپ جو ہے نا یہ چھت کی طرح ہے اور ماں چھتری کی طرح ہے، جس کی یہ چھت نہ رہے اس سے پوچھو باپ کی شان کیا ہوتی ہے۔ رات کو آنکھ کھل جائے تو پھر صبح تک نیند نہیں آتی ہے، باپ کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کی یہ چھتری نہ رہے رات کو آنکھ کھل جائے خدا کی قسم فجر تک نیند نہیں آتی ہے۔ جب ماں کی یاد آتی ہے تو تڑپا جاتی ہے، باپ کی یاد آتی ہے تو رلا کر کے جاتی ہے۔ لہذا اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے۔ یہ بیٹیاں اپنی ماں کو نہ رلائے، آج بیٹے نہیں رلا رہے، بیٹیاں بھی رلا رہی ہیں ماں کو۔ بیٹیاں مقابلے کر رہی ہیں ماں سے اور بڑھیا اندر اندر گھٹ رہی ہے، وہ بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا شوہر دوائی دلا رہا ہے، وہ بیمار بیٹی کی وجہ سے ہے اور ڈاکٹر سے دوا لا رہی ہے۔ بیٹی ٹھیک ہو جائے تو ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹی مقابلے کر رہی ہے، بیٹی ماں کو گھور رہی ہے، بیٹی ماں کو ڈانٹ رہی ہے۔ اب اس کی کتنی انسلٹ ہے، کسی سے کہے تو نہ کہے، نہ کہنا مرنے میں ہے نہ جینے میں ہے۔ جو بیٹیاں ماؤں کے مقابلے کرتی ہیں خدا کی قسم میں نے انہیں خوشحال نہیں دیکھا۔ جو ماؤں سے لڑ کے جاتی ہیں سسرال میں جا کر کے پریشان رہتی ہیں، خدا کی قسم بے اولاد رہتی ہیں، بچوں کے لیے ڈاکٹروں سے دوائیاں کھا کھا کر کے کڈنیاں پھیل کر لیتی ہیں۔ اور جو بیٹیاں ماں کا آشیرواد لے کر کے جاتی ہیں، ماں کے قدم چوم کے جاتی ہیں، ماں کی دعا اپنے دامن میں لے کر کے جاتی
جاتی ہیں سسرال میں جا کے بھی پریشان نہیں رہتی ہیں، نکاح کا جوڑا پہن کے دامن میں ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، سسرال میں جا کر کے راج کرتی ہے، راج سب کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے، حکومت خدا کی قسم۔ اس لیے بیٹیوں سے میری التجا ہے، بیٹیوں سے میری اپیل ہے، ماں سے مقابلہ نہ کرے، ماں لڑنے کے لیے نہیں ہے، ماں تو تمہارا راز ہے، راز۔ ماں کی خدمت کر لو خدا کی قسم، دونوں جہان میں آباد ہو جاؤ۔ ارے تم ہو خدا کی قسم، ماں کو ضرورت دو، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی پڑھی۔ میرے نبی نے جب نکاح کا جوڑا پہنا کر کے سیدنا فاطمہ الزہرا کو جب رخصت کیا تو میرے آقا نے اپنے سیدنا فاطمہ الزہرا سیدنا فاطمہ الزہرا کو پیار کیا، پھر ڈبل پیار کیا۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بابا جان ڈبل پیار کر رہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مصطفیٰ جانی رحمت شمع بس میں ہدایت آمنہ کے لال مکی ہلال فرماتے بیٹے جب تمہاری والدہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ مثال کر رہی تھی تو مجھ سے وعدہ لے رہی تھی یا رسول اللہ ایک وعدہ دیجئے، آپ میرے جانے کے بعد دوسرا نکاح کریں گے لیکن میری بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو پیار کریں گے، اور یا رسول اللہ جب آپ میری بیٹی کو نکاح کا جوڑا پہنا کر کے رخصت کریں گے تو میری طرف سے پیار کر دینا۔ اے سیدہ ایک مرتبہ پیار میں نے اپنی طرف سے کیا ہے اور دوسری مرتبہ پیار میں نے تجھے تیری والدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جانب سے کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا غوث۔ یہ پیار میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی مس کر رہی ہیں اپنی والدہ کو، یہ مقابلے کر رہی ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک لڑکی نے اپنی ماں کی گردن کاٹی تھی، قصور کیا تھا ماں سمجھا رہی تھی، وہ غلط شکار ہو رہی تھی، غلط طریقے سے ایک غیر مسلم لڑکے سے وہ محبت کے جھانسے میں پھنس گئی۔ ماں نے کہا بیٹی وہ ایمان والا نہیں ہے، ماں نے سمجھایا کہ اس کے ساتھ نہ جا، ماں سو گئی، گردن پہ چھری چلا دی، کاٹ دی۔ تو یہ مقابلے کر رہے ہیں، نہ کتا گھاٹ کا نہ گھر کا، ان کے ساتھ گئی، انہوں نے چند سال اپنے بستر گرم کیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو لڑکی گئی مسلمان کی بیٹی، اس کا جب تک دل نہ بھلا وہ اپنا دل بہلاتا رہا، اس کے بعد لڑکی کو قتل کیا اور اس کی لاش کو کنویں میں ڈال دیا اور بوڈی کو گلانے کے لیے سالٹ اوپر سے نمک ڈال دیا۔ اب مقدمہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی مقدمہ لکھنے تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں بیٹیوں، اسلام کی بیٹیوں، اپنی ماں کی خدمت کرو گی تو یہاں بھی عزت دار رہو گی۔ اور یہ تو جانے والی چیز ہے، یہ جوانی کیا ہے، یہ 10 سال کی جوانی، 15 سال کی جوانی، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، میرے مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا۔ زور سے بولو، مولانا کفایت اللہ کافی کہتے ہیں اے بیٹیوں اس جوانی کے لیے اپنے دین کو برباد مت کرو، چند سال کے پیار کے لیے اپنے دین کو مت بیچو۔ مولانا کفایت اللہ کافی کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور سے بولو سبحان اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ بیٹیاں بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کریں گے۔ اگر آپ اجازت دو، اگر سنو صحیح سے تو 2 منٹ لگیں گے، میں شجرہ پڑھتا ہوں حضور کا۔ نہیں بولیے آپ۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اور بولیے، اے اجازت آپ کے بول لوں؟ میں الحمدللہ بھائی چھوٹا موٹا حافظ قرآن میں ہوں اور میں بنگلور، پچھلے سال بھی بنگلور میں تھا، اس سال بھی بنگلور میں رہوں گا، قرآن پاک سناتا بھی رمضان شریف میں اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے۔ تو بڑی بات ہے، ایک ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ ہمارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ منور بھائی، اللہ ان کو منور رکھے۔ منور کے معنی سمجھتے؟ منور کے معنی روشن، کیا ہے بولو؟ روشن۔ اللہ ان کو روشن ہی رکھے، منور ہی رکھے۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں بس میں ان کا دل بھی نہ توڑوں بھائی، اتنی دور سے آیا ہوں، سمجھ رہے؟ تو میں بس 2 منٹ ان کی بات رکھ لوں۔ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصل کیا ہے بولو؟ دین ہے، دین باقی رہے گا، بولو دین باقی رہے گا، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہاں جاگ لو اور آخرت میں آرام سے سو لینا، لیکن یہاں رب کی نافرمانی کی ہے تو قبر
قبر میں نیند نہیں آئے گی, کوئی سونے نہیں دے گا, بلکہ اتنے سوتے پڑے کہ قبر میں فرشتے دھوئے نکالیں گے. خدا کی قسم سانپ اور بچھو تمہیں قبر کے اندر 70 ہاتھ زمین کے اندر دھسا دیں گے. اگر یہاں تم نے آرام نہ کیا بلکہ یہاں خدا کی عبادت کر لی تو قبر میں آرام ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے کہا تھا کہ جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. اللہ کی قسم ایک دن جانا ہے آپ کو, ایک دن مرنا ہے آپ کو. آپ کے مرنے کے بعد آپ کا کردار اچھا تو آپ کو یاد رکھا جائے گا, آپ کا کردار اچھا نہیں ہے تو آپ کو یاد نہیں رکھا جائے گا. اس دنیا میں آپ کے آنے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اچھے بن گئے تو آپ کے جانے سے فرق پڑے گا, آپ کی جگہ خالی ہو جائے گی. ورنہ لوگ خوب مر رہے ہیں, ہول سیل میں موتیں ہو رہی ہے, فرق نہیں پڑ رہا کسی کے جانے سے. لیکن جو اللہ کا وفادار اور وفادار بندہ بن جاتا ہے اس کے جانے سے لوگوں پہ فرق پڑتا ہے, اس کے جانے سے جگہ خالی ہو جاتی ہے. آج لوگوں کو دیکھو کمپٹیشن چل رہا ہے, مکان بنانے میں کمپٹیشن, لباس بنانے میں کمپٹیشن, نام بنانے میں کمپٹیشن, مکان بنانے میں مقابلے ہو رہے. بولے میرا مکان سب سے اچھا ہو جائے, سنگ مرمر بچھ جائے, دیواروں پہ ٹائلز لگ جائے, اللہ اکبر اے سی لگ جائے, اللہ اکبر چھتوں میں پیو پی ہو جائے, جو لباس میں پہنتا ہوں برینڈیڈ پہنوں, میرا لباس سب سے قیمتی ہو, اللہ اکبر پورے شہر پوری بستی میں میرا نام سب سے اعلیٰ ہو. کبھی سوچا ہے یہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کے نام بدل جائیں گے. جس مکان کے لیے محنت کی ہے اس مکان کا نام قبر ہو جائے گا, جس لباس کے لیے محنت کی ہے اس لباس کا نام کفن ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جس مکان کے لیے جس نام کے لیے محنت کی ہے اس نام کے آگے مرحوم ہو جائے گا. مجھے بتاؤ کوئی فائدہ ہوا مکان پہ محنت کرنے سے؟ جتنا محنت آپ نے مکان پہ کی تھی, جتنا محنت آپ نے نام پہ کی تھی, جتنی محنت آپ نے لباس پہ کی تھی, اتنی محنت حلال کمانے پہ کر دے, حلال کھانے پہ کر دے, اتنی محنت رسول اللہ کا غلام بننے پہ کر دے. خدا کی قسم مکان بھی اچھا ہو جاتا, نام بھی اچھا ہو جاتا, لباس بھی اچھا ہو جاتا. اگر دنیا میں نام بنانا چاہتے ہو تو تم خدا کے ہو جاؤ, جو خدا کا ہو جاتا ہے. آمنہ کے لال فرماتے ہیں من کان للہ فکان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث کا دامن, حضور سرکار ملت, حضور چھوٹے سرکار ملت, حضور کرامتی شاہ بابا. نعرہ تکبیر. بتاؤ غوث اعظم اپنے لیے جیے تھے, غوث اعظم اپنے نام کے لیے جیے تھے, اللہ کی رضا کے لیے جیے تھے. آج بھی ان کا مزار چمک رہا ہے. سرکار غریب نواز اپنے لیے نہیں جیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جیے. اجمیر شریف میں آج بھی ان کا گنبد چمک رہا ہے. جب تن کے گورے من کے کالے انگریز حکومت کر کے گئے نا تو انگریزوں نے ان سے پوچھا, جب وہ یہاں سے ہندوستان سے بھاگ گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے ان سے پوچھنے لگے کہ تم ہندوستان میں راج کر کے آئے ہو, تم نے سب سے بڑی چیز وہاں کی کیا دیکھی ہے؟ تو وہ پترکار سمجھ رہے تھے لال قلعہ بتائیں گے, قطب مینار بتائیں گے, تاج محل بتائیں گے, جامع مسجد کہیں گے, لیکن نہ تو جامع مسجد کا نام, نہ قطب مینار کا, نہ لال قلعے کا, نہ تاج محل کا. انگریز بولے سب سے بڑی چیز ہم نے ہندوستان میں اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے جس قبر میں کوئی اور نہیں معین الدین فقیر لیٹا ہے. سب سے بڑی کرامت ہندوستان کی یہی ہے, سب سے بڑا عجوبہ ہندوستان کا اجمیر میں قبر ہے. وہ قبر والا جب زمین کے اوپر تھا تب بھی حکومت کر رہا تھا, آج وہ اکیلی قبر اہل ہندوستان کے دلوں پہ راج کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے. کرسی پہ کوئی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے. ہندوستان کا ایک ہی راجہ, بولو میرا خواجہ, میرا خواجہ. تو جو اللہ رسول کے لیے
جیتے ہیں ان کی قبروں کے نشان باقی رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے تھے وہ لوگوں میرے سینے کے چیر کے میرا دل نکالو اور اس دل کے دو ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے جانے لگے تو جہاز پانی والا ڈوبنے لگا تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ملک سفن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے۔ رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے وہ زمانے کا اونچا بولو امام ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ کے در سے ہٹا کہا نا اعلیٰ حضرت نے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا تم بھی تو پھرتے ہو، کل یوپی میں تھے آج اڑیسہ میں ہو، تو ہم کہتے ہیں سنو اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، بولو نا سبحان اللہ، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنا دیدار کراتا ہے، رسول اللہ اسے اپنا دیدار دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حج کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہندوستان میں تھا تو بن دیکھے پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ جب آپ کے مزار سے دور تھا تو کہتا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم۔ اب تم کو لگے گا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر بول رہا ہے، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ امام عشق و محبت کہنے لگے یا رسول اللہ پردہ ہٹا دو دیدار کرا دو، یا رسول اللہ دیدار کرنا چاہتا ہوں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کم سے نقاب میں ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ کا دیدار کر کے تب سلام پڑھوں گا۔ ایک دن گزر گیا دیدار نہ ہوا، دو دن گزر گئے دیدار نہ ہوا، تیسرے دن جب آیا تو اعلیٰ حضرت اپنے اوپر ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سوئے لانسار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا کہا تو نبی کے بحر احترام میں جوش پیدا ہوا، دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوا، آقا نے پردہ ہٹایا، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کو امام عشق و محبت کو اپنا دیدار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب نبی کا دیدار کیا تو پکار اٹھے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث غوث کا دامن، حضور سرکار ملت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے بیٹیوں ماؤں کے مقابلے مت کرو، ماؤں کی خدمت کرو، تمہارا ضروری ہے۔ تم اگر ماں کی خدمت کرو گے تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی، تم ماں کے مقابلے کرو گی تمہاری بیٹی تمہارے ڈبل مقابلے کرے گی، تمہارے ہو سکتا کوئی تمہیں بیٹا نہیں، ایک ہمارا بار تو بیٹیاں مار رہی ہیں، ماں کو بھوک رہی ہیں، صبح شام ناشتے میں 2 کونی دیتی ہیں اور کھانے میں 2 کونی دیتی ہیں، شام کو ڈنر میں 1 کونی دیتی ہیں۔ ہاں کیوں؟ یہ بھی تو ماں کو جلا کے آئی ہے، ان نے بھی تو ماں کی خوب نافرمانی کی ہے۔ کما تدل دکان جیسے کرنی بولو ویسی بھرنی، تو ماں کی خدمت کر کے آتی تو تیری اولاد تیری خدمت کرتی، تو نے نہ کی تو تیری اولاد نہ کرے گی۔ ایک صاحب تھے ان کے ابا جب بیمار ہوئے نا تو وہ ہاسپٹل لے گئے اپنے باپ کو، جب وہ ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر بولے وہ پرچہ بندہ آ جاؤ، اب ابا مر گئے، وہ ابا کی بوڈی لینے ہی نہ گئے، سمجھ رہے؟ تو وہ لاوارث پہ ڈال دی۔ اب سنو جب ان کا بڑھاپا آیا
ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کے بیٹے بھی اسپتال میں لے کے گئے. جب لے کے گئے ڈاکٹر بولے پرچے بننے ہیں. یہ ابا سے بولے ابا گھبرائیے وہ تو پیسے لے کے آ رہے ہیں. تو ابا تو یہ کام کر چکا تھا, اس منزل سے نکل چکا تھا. ابا ہاتھ پکڑ کے بولا بیٹے اسے یہیں روک دے, اسے یہیں روک دے. میں بھی اپنے ابا کو ویسے ہی دھوکہ دے کے گیا تھا جیسا دھوکہ دے کے تو مجھے جانا چاہتا ہے. خدا کی قسم اگر تم باپ کی نافرمانی کرو گے تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گی. تم اگر اپنی ماں کی نافرمانی کرو گی تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گی. تم اگر اپنی ماں کی تابعداری کرو گی تمہاری بچیاں تمہاری تابعداری کریں گی. تم اگر اپنے باپ کی تابعداری کرو گے تمہارے بچے تمہاری تابعداری کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شمع بزم جنت خاتون جنت کو نکاح کا جوڑا پہنا کر گئے رخصت کرتے ہیں اور ایک جملہ کان میں کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ تو نے میرا بڑا خیال کیا ہے. اے فاطمہ تو نے خدیجہ کے بعد تو نے میرا بڑا خیال کیا ہے. اے سیدہ فاطمہ میری لمحے جگر نوری نظر آج دیکھ میں نے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا. اے فاطمہ میں نے تیرا ہاتھ شیر خدا کے ہاتھ میں دے دیا. اے فاطمہ تو اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میدان محشر میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے تو علی کو کبھی ناراض مت کرنا. علی تیرے ہسبینڈ ہے, علی تیرے خاوند ہے, علی تیرے شوہر ہے. علی کو ناراض مت کرنا. اگر علی ناراض ہو گئے تو میرے پاس میدان محشر میں ملاقات چلی آنا آنا. اتنا سننا تھا. سیدہ فاطمہ تڑپ گئی اور تڑپنے کے بعد عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے مجھے علی کے نکاح میں باندھ دیا ہے. بسا اوقات میں بیوی میں کچھ بات ہو جاتی ہے, تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ ماں بابا خدا نہ کرے اگر علی ناراض ہو گئے تو یا رسول اللہ آپ ناراض ہو جائیں گے. میرے مصطفیٰ فرماتے بیٹی میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں اس پہ عمل کرو گی تو علی کبھی ناراض نہ ہوں گے. اتنا سنتا تھا میرے مصطفیٰ سیدہ وہ نسخہ لیتی ہے. آقا فرماتے بیٹی سیدہ جب علی باہر سے گھر میں آیا کرے تو تم علی کو دیکھ کر کے ان کا استقبال کیا کرنا اور مسکرا کر کے مولا علی کو سلام کر لیا کرنا. سلام کی برکت سے کبھی ناراضی نہیں ہوگی. سلام میں برکت ہے, برکت ہے, محبت ہے, محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سلام رخصت ہو گیا ہمارے گھروں سے. ہوا کہ نہیں ہوا بولو. حضور فرمائے گھر میں جاؤ سلام کرو. باپ ہو اس کو سلام, ماں ہو اس کو سلام, بیٹا ہو اس کو سلام, بیٹی ہو اس کو سلام. اور جب گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام. یا رسول اللہ کوئی نہ ہو تو کس کو سلام؟ تو عقیدہ سنو سنیو میرا تیرا عقیدہ کیا ہے. نبی فرماتے جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہر مسلمان کے گھر میں تمہارے نبی کی روح رہتی ہے. اور اس کا جواب میں محمد دیا کرتا ہوں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سے مدینے کو سلام بھیج رہے ہو, اتنا لمبا ڈسٹینس ہے کیسے پہنچے گا؟ ہم کہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے بن کے آنکھوں میں نور رہتے. میرے دل کا طواف کر جنت, بولو یا سبحان اللہ. میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں حضور رہتے, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. بس شجرہ سنیں, شجرہ محبت سے کہنا سبحان اللہ. اب دیکھو جب شجرہ سنیں گے نا تو تھوڑا سا آپ کو بولنا ہے. رضوی صاحب ہیں ہمارے ماشاءاللہ, کتنا حسین چہرہ ہے, اللہ ان پر سلامت رکھے ماشاءاللہ, سلامت رکھے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کو جو انعام دے رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں, اور جو بیٹھے ہیں دیکھو ان کا بھی بیٹھنا انعام سے کم نہیں ہے اتنی رات میں, کیونکہ بھائی بھاگ جاتے لوگ. یہ پیسہ ہو سکتا ختم کرانے کے لیے حضرت دے رہے ہو, ختم کرو ایسا تو نہیں ہے. اللہ اللہ سلامت رکھے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ, اور بچل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. کچھ لوگ پوچھ رہے ہوں گے ان دکانوں والوں کو کہ انہوں نے دکانیں بند کر دی, ہمارے پیٹ کی آگ ایسی رہ گئی کچھ بھی نہیں ابھی, اور کھلتی تو چائے اور بک جاتی ہے. بہرحال اللہ سلامت رکھے. انہوں نے چائے پیا ہے, آپ نے عشق رسول کا جام پیا ہے.
عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اب ذرا سنو میں حضرت آدم سے حضور کا شجرہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ دیکھو آپ مچل جائیں گے وہ ہمارے بھائی چلے گئے جو نعرہ لگا رہے تھے ہمارے یہ ماشاءاللہ دیندار بھائی ہیں ان کے چہرے پر سنت رسول ہے یہ نعرہ لگائیں گے جب شجرہ پورا ہوگا اب سنیں تیزی کے ساتھ بھائی منور بھائی شجرہ سنیں ماشاءاللہ